نے عرض کیا تھا کہ ان آیات کا تعلق جو ہے وہ ہجرت سیدنا محمد مصطفیٰ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت فرض تھی، جیسے نماز فرض۔ یہ تو پھر اللہ نے جب اسلام کو قوت دی، غلبہ دیا، نصرت دی، فتح مکہ کے بعد لا ہجرت بعد الفتح، اس کے بعد حکم ہو گیا کہ اب ہجرت فرض نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ ہجرت کی قسمیں ہیں جو باقی ہیں اور قیامت تک باقی ہیں۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے حاجت سے چھوڑنا، تو گناہوں کو چھوڑنا اور نیکی کی طرف آنا، یہ ہجرت قائم ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہجرت بھی قائم ہے کہ جس شہر میں یا جس ملک میں آپ کو اسلام کے فرائض بھی ادا کرنے مشکل ہیں، تو وہاں سے حکم ہے کہ ہجرت کرو، اس شہر کو چھوڑ۔ یعنی جہاں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، جمعہ نہیں پڑھ سکتا، عیدین نہیں پڑھ سکتا، حلال نہیں کھا سکتا ہے، مجبور ہے، اس جگہ کو چھوڑ دے۔ اور یہ غم بھی نہ کرے کہ اگر میں چھوڑوں گا، گھر بھی گیا، زمین بھی گیا، میں یہاجر فی ارض اللہ، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے لیے فراخیاں پیدا کرتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں ہجرت فرما کے پہاڑ جبل ثور جو ہے وہاں پہنچے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب پہلی وحی اتری ہے تو حضور اس وقت بھی پہاڑ پہ تھے۔ وہ جبل نور ہے اور وہاں جو غار ہے وہ غار حرا ہے، اور جب ہجرت فرمائی تو تب بھی آپ پہاڑ پہ تھے۔ یہ جبل ثور ہے اور غار ثور۔ اب یہ تو تعمیرات اب ہو گئی نا جی، اب نقشہ ہی بدل گیا، دنیا ہی بدل گئی، لیکن جب یہ عمارات نہیں بنی تھی، اگر غار حرا پہ کھڑے ہوں تو کعبہ نظر آتا تھا، اور غار ثور پر بھی چوٹی پہ کھڑے ہوں تو کعبہ شریف نظر آتا تھا۔ اور اسی طرح غار حرا جو ہے یہ جانب اعلیٰ ہے، اور غار ثور جو ہے یہ جانب اسفل ہے، اسی لیے اس علاقے کو معلّہ کہا جاتا ہے، جنت المعلّہ۔ اس علاقے کو مسفلہ، مسیال کہا جاتا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت میں جو مواعظ ہیں، جو سبق ہیں، ان کو سمجھیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ بس حضور نے ہجرت فرمائی بس مدینے سے چلے گئے۔ اس میں اسباق ہیں کہ انسان کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ سنت انبیاء۔ دوسرا سبق یہ ملا حضور پاک نے امت کے لیے کہ اس راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، اسباب بھی اختیار کریں، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے اور آپ کو 1 سیکنڈ میں بھی مدینے سے پہنچا دیتے۔ یعنی کہ مشکل کیا تھی؟ اسی لیے بہت سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب بادشاہ حبشہ نجاشی فوت ہوئے ہیں، یہ جو محض چلی ہوئی ہے نا نماز غائبانہ جنازے کی، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز فرماتے ہیں، اور وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ حضور پاک نے نجاشی کا جنازہ پڑھا ہے
نجاشی تو حبشے میں تھا اور حضور پاک مدینہ منورہ میں تھے. تو علماء احناف جواب دیتے ہیں اور اس کے بڑے متعدد جوابات ہیں. ایک بڑی طویل ترین بحث ہے علمی. مختصر تو یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضور کی خصوصیت تھی، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت وہ بھی تو پڑھتے رہے. انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو معنی یہ ہوا کہ یہ خصوصیت تھی. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں نجاشی کا جنازہ پڑھنے والا مسلمان کوئی نہیں تھا اور وہ حضور پہ اسلام لا چکے تھے اور حضور کے محسن تھے. حضور کی شادی جو بی بی ام حبیبہ سے ہوئی ہے وہ شادی کے وکیل تھے اور تمام خرچہ اور حق المہر اور جہیز دے کے روانہ کرنے والا یہ بادشاہ نجاشی تھا. اس سے بعد علماء نے کہا کہ ہاں اگر کوئی ایسا مسلمان ہے ایسے ملک میں وہ فوت ہو گیا اس کے جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ اس کا پڑھ سکتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ راستے کی تمام حجابات جو تھے وہ ہٹا دیے گئے اور حضور پاک جب جنازہ پڑھا رہے تھے تو گویا جنازہ دیکھ رہے تھے اور صحابہ بھی کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا تھا گویا آگے ہمارے جنازہ ہے. تو اس لیے حضور پاک نے وہ جنازہ پڑھا. جو حضرات جائز کہتے ہیں وہ ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ مزنی مدینہ منورہ میں فوت ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے. تو آپ کو جبریل علیہ السلام نے خبر دی اور حضور نے ان کا جنازہ پڑھا. تو وہ بھی غائبانہ جنازہ ہوا. اس کی بھی علماء نے دو جواب دیے ہیں کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ سند اتنی قابل اعتبار نہیں کہ اس پر عمل کیا جا سکے. اس میں ایک راوی ایسے ہیں جو صرف ضعیف نہیں بلکہ وضاع بھی ہیں، یعنی حدیثیں بناتے تھے. اور دوسرا جواب بھی علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے سارے راستے جو تھے پردے ہٹا دیے، زمین سکڑ گئی اور گویا کہ جنازہ حضور کے آگے رکھا تھا. اور یہ بھی روایات میں ہے کہ اس جنازے میں اللہ کے 70,000 فرشتے بھی شریک ہوئے. اس سے بھی یہ نکلا کہ وہ حضور کی خصوصیت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کو مدینے پہنچا دیتے تو امت تو پھر قیامت تک، صحابہ تو خیر پروانے تھے، عاشق تھے، دیوانے تھے. عاشق تو کبھی باتیں نہیں کرتا نا، عاشق تو بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. جو حضور کے عاشق تھے ان نے کیا باتیں کر رہی ہیں. لیکن بعد میں آنے والے جو لوگ تھے وہ تو کہتے نا کہ جی حضور پاک کو تو جبریل نے پہنچا دیا نا، ہمارے لیے تو ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے نا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مشقت جھیلنی پڑی. اور پھر اس ہجرت میں سب سے بڑی وفاداری، جان نثاری اور عشق کی آخری حد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق.
ذاتاً حضرت صدیق و صداقت کا مجسمہ تھا. اور اس کا پورا گھرانہ حضور کی ہجرت میں ساتھ ہے. جب حضور اور سیدنا ابوبکر چلے گئے تو ابی قحافہ جو تھے والد تھے حضرت ابوبکر کے، اور یہ شرف بھی صرف ابوبکر کو ملا ہے کہ آپ بھی مسلمان ہوئے، والد بھی مسلمان ہوئے، اولاد بھی مسلمان ہوئی، بیٹیاں بھی مسلمان ہوئی، اور کسی صحابی کو یہ شرف نہیں ملا. اب حضرت علی ہے، بڑا مقام ہے، لیکن ابھی طالب مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کی مرضی ہے. تو اب اس امتحان ہجرت میں یعنی صدیق کا پورا گھرانہ، آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ، آپ کا بیٹا عبداللہ ابن ابی بکر، آپ کی بیٹی اسما، سب آئے، سب اس میں شریک ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابی قحافہ نے اپنی پوتیوں کو بلایا، اسما اور عائشہ کو، کہ ابا جان تو تمہارے حضور کے ساتھ چلے گئے، تم لوگوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ گئے ہیں، ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو دونوں بیٹیاں، دونوں بہنیں بڑی ذکی تھیں. ان نے فوراً پتھر اٹھائے اور ایک چھوٹی صندوقی میں رکھے اور اس پر کپڑا ڈال کے، ابا نابینا ہو چکے تھے ابی قحافہ، ان کا ہاتھ رکھا اور ہلایا کہ اتنا پیسے چھوڑ گیا ہے دادا، فکر نہ کرو. اچھا الحمدللہ، چلو شکر ہے ہم کسی کے محتاج نہیں. حالانکہ وہ اندر پتھر تھے. اور یہ قربانی بھی صدیق کے گھرانے کو دینی پڑی کہ جب ابی جہل ناکام ہوا، حضور چلے گئے، اندر سے حضرت علی نکلے رضی اللہ عنہ وارضاہ. تو ابو جہل نے فوراً کہا کہ ابو بکر کے گھر چلو. یعنی ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا کہ اگر حضور اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے گھر میں ہو. یعنی وہ بھی حضور کے بعد صدیق کا مقام سمجھتے تھے. ایک مسلمان ہے جو ابھی مسئلے بیان کر رہا ہے. ابی جہل لعنہ اللہ جب ابو بکر کے گھر والے دروازے پہ پہنچا تو زور سے دروازہ کھٹکھٹایا بڑی شدت سے. بڑا لمبا تڑنگا جوان تھا ابی جہل، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد تھا، بڑا کثرتی بدن تھا، بڑا جنگجو آدمی تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، خدا کی شان ہے کہ بی بی اسما باہر آئی. اس نے کہا کہ این ابو کی، تمہارا ابا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو پتا کہاں ہے. غصے میں ابی جہل نے تھپڑ مارا. بی بی اسما کے دائیں گال پہ تھپڑ پڑا تو بائیں گال میں جو کان میں جو بالی پہنی ہوئی تھی نا وہ بھی ٹوٹ کے کہیں جا پڑی. اتنا زور سے تھپڑ مارا. لیکن صدیق کی بیٹی ہے، چٹان بن کے کھڑی ہے. اس نے کہا ابی جہل کیوں مارتے ہو؟ ہمیں کیا پتا ہے کہ حضور کہاں ہے یا ابو بکر کہاں ہے؟ اور وہ سچ کہہ رہی ہیں، ان کو کیا پتا کہاں پہنچے. ابو جہل اب یہاں سے بھی ناکام ہو گیا. اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کا اندازہ کر کے اپنے نوجوان جنگجوؤں کو لیا اور آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، کوئی کسی طرف کوئی کسی طرف. یہ کچھ واقعات جو ہے نا وہ صحیح حدیثوں میں ہمیں نہیں ملتے ہیں، کتابوں میں تو ہیں، آثار میں ہیں. ایک تو یہ واقعہ کہ بھی اللہ نے حکم دیا اور عنکبوت نے، جسے آپ مکڑی کہتے ہیں، اس نے غار کے دروازے پہ جالا تن لیا.
ایک کبوتری کو حکم دیا تو اس نے فوراً آ کے وہاں اسی غار کے اوپر بیٹھ کے انڈا دیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر جب غار میں تشریف لے گئے، ساری غار صاف کر دی، ایک غار کے اندر سوراخ بچ گیا تو وہاں اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے اور سامنے ڈس گئے۔ یہ واقعات کسی صحیح حدیث میں نہیں ہیں۔ اصل مشکل تو یہی ہوتی ہے نا جی کہ جب کوئی واقعہ ہو نا تو بڑھا دیا ہے ذیب داستان کے لیے، کچھ اس میں کسی بڑھائے بھی جاتے۔ اب دیکھنا سیدنا حسین کی شہادت ایک عظیم واقعہ ہے، تو اگلوں نے تو اتنا بڑھایا ہے نا کہ بھی آپ کا جب تلوار کا وار کیا آیا ہے دلجوشن نے تو اتنی دفعہ تلوار آگے، اتنی دفعہ، یار تم تلوار دیکھ رہے تھے، گر رہے تھے، ایسا بے ایمان رامی کی روایت بھی قبول ہے۔ کچھ قصے بڑھا بھی دیے جاتے، لیکن جب ہمیں قرآن و حدیث میں صحیح واقعات کا معلوم ہے تو پھر دوسرے قصوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا؟ کافر ڈھونڈتے 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 پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے۔ اسی کا راستہ جو ہے نا جی، اسی کو مخطط الہجرہ کہتے ہیں، جو کہ حضور اسی طرح سے ہجرت فرمائی ہے نا۔ جب اوپر پہنچے غار کے، حضرت ابو بکر نے بھی محسوس کیا، پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ دشمن تو بالکل سر پہ آ گیا، اور اب غار سے نکلنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، کہاں نکلے، کہاں بھاگے، کہاں دوڑے۔ بہرحال صدیق کی صداقت اپنا مقام ہے، لیکن نبی کی نبوت کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ اللہ نے جو اس کو مقام دیا ہے وہ تو کسی کو نہیں دیا ہے۔ اس وقت بھی حضور بالکل مطمئن بیٹھے ہیں، فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر تم کیوں غم کرتے ہو جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ کی ذات ہے، تو ہمیں کیا ڈر ہے؟ ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے میرے بھائی، مصیبت تو یہ ہے نا کہ جتنے باطل فرقے ہیں وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو عقیدہ گھڑیں۔ ان لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ بالکل اللہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یا جیسے فرقہ حلولیہ جو ایک باطل فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ حضرت علی کے اندر حلول کر گئے ہیں۔ اب دیکھنے میں تو علی ہے لیکن اصل میں مولا علی ہے، اسی لیے انہوں نے نعرہ بھی یہی بنایا ہوا ہے، مولا علی مدد، یا علی مدد، جو کہ اللہ کو پکارنے کی ضرورت، اللہ تو حضرت علی میں ہے، وہ اللہ کو کہاں سے پکاریں؟ اس قسم کے عقیدے رکھنے والے آدمی جو ہیں ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور تمام ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اچھا، شیعہ نے جو حضرت علی کے اندر مانا ہے، حضرت حسین میں، حضرت حسن میں، باقی اہل بیت میں تو نہیں مانا، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں یہ دو قدم اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا اللہ خود پیر کے اندر ہے۔ اب اگر 10 پیر ہیں تو 10 خدا ہو گئے نا۔ ظاہر میں ہے پیر فرید، باطن میں ہے اللہ۔ ہمارے سریکی کے تھے ایک خواجہ غلام فرید کے عاشق، حالانکہ خود بڑا عالم تھا، اللہ کا بندہ، اب تو مر گیا، اللہ بخش دے۔ خود وہ اچھا خاصا مولوی تھا، عالم تھا، لیکن بس حضرت خواجہ صاحب سے عشق تھا، تو ان کے عشق میں اس نے سرائیکی زبان میں لکھا تھا کہ چاچڑ وانگ مدینہ دس دن کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ خواجہ صاحب کا گھر تھا نا کوٹ مٹھن میں، کیا چاچڑا میں، تو
تو چاچڑ وان تو مدینہ بن گیا. کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ ہے اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تو کوئی جواب نہیں. اللہ اللہ رحم کر. جب بھٹکتے ہیں نا جی آدمی، یہ اس لیے کوئی ناز نہ کیا کرو کہ میں عالم ہوں، میں واعظ ہوں، میں خطیب ہوں، میں استاد ہوں. میں بھٹکتے دیر ہی نہیں لگتی، اور ہمیشہ ڈوبتے بھی وہی ہیں جو تیرتے ہیں. جس باہر سے دریا کے باہر کھڑا ہو اسے کیا ڈوبنا ہے؟ یہ جو اپنا قادیانی کو نبی بنانے والا تھا، یہ بھی تو مولوی تھا، نور الدین حکیم نور الدین کے نام سے بڑا مشہور تھا. بہت بڑا عالم تھا، بدبخت. قرآن پہ بڑی نظر تھی ظالم کی، لیکن گمراہ ہو گیا. اور جب گمراہ ہوا تو قرآن کی 33 آیات سے نعوذ باللہ مرزا کی نبوت ثابت کی. ایک دفعہ ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب انبیاء کی تحقیق فرما رہے ہیں، تو ہر نبی آتے گئے تو اللہ نے فرمایا ہاں اس کو میں نے نبی بنایا ہے. سارے آتے گئے آتے گئے آتے گئے. آخر میں جب مرزا آیا تو اللہ نے فرمایا اس کو میں نے تو نبی نہیں بنایا، یہ کون ہے؟ شیطان کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ میاں میں نے آپ کے لاکھوں برداشت کیے، ایک میرا بھی تو قبول کر لیں، اس کو میں نے بنایا. تھا تو ڈرامہ لیکن واقعی بہت بڑا سبق آموز تھا. بعض ڈرامے جو ہے نا وہ بھی کام کر جاتے ہیں. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق کا پورا گھرانہ عشق رسول میں ہے. اسی منظر کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ نے فرمایا تم میرے مدنی کی مدد نہ کرو لیکن اللہ مدد کریں گے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب آپ کو کافروں نے نکالا مکے سے، معلوم ہوا کہ مکے سے نکالنے والے کافر تھے اور جانے والا ایمان والا تھا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ نے فرمایا جب وہ دو میں سے دوسرا جب غار میں تھے اور جب آپ اپنے صاحب ساتھی سنگی کو فرما رہے تھے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو صحبت ابو بکر کا منکر ہے وہ کافر ہے کہ اس کی صحبت تو قرآن سے ثابت ہے. يقول لصاحبه لا تحزن. یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف، چونکہ خوف اپنے لیے ہوتا ہے، حزن دوسرے کے لیے ہوتا ہے. آدمی کو خود کوئی بات ہو تو خوف، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا ڈر گئے، اللہ نے حکم دیا خذھا ولا تخف، مت ڈرو. لیکن یہاں لا تخف نہیں ہے. اللہ جانتے تھے کہ آخر دور میں منکرین صدیق آئیں گے، منکرین صحابہ آئیں گے اور وہ بہانے بنائیں گے. انہوں نے کہا جناب ابو بکر تو شور مچا رہا تھا تاکہ آواز سن لیں اور پکڑ لیں، اس لیے تو قرآن اترنا پڑا، وحی آئی، حضرت کو تسلی دینی پڑی چونکہ حضرت ابو بکر چیخ رہے تھے. اور یہ اتنا
بڑا جھوٹ ہے نا کہ 1400 سال میں کسی نے نہیں بولا ہوگا. بھائی اگر ابو بکر چیخ رہے تھے، مکے والے کافر جو اوپر کھڑے تھے ان نے تو نہیں سنا، تمہارے ملنگوں نے کہاں سے سن لیا ہے؟ بھئی اگر وہ سنتے پکڑ نہ لیتے، ان کو تو آواز نہیں پہنچی، ان کے ملنگوں کو آواز آ گئی. چونکہ ان کا تو مذہب ہی اسی پہ ہے نا، آواز آتی ہے، راوی کہتا ہے، نہ راوی کا پتہ ہے نہ آواز کا پتہ ہے. اب ہمارے بدعی حضرات وہ بھی کہ حدیث میں آتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا. کون بزرگ بھائی؟ کون سی حدیث؟ کوئی نام تو لو. بس حدیث میں آتا ہے. بھی کون سی حدیث ہے؟ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، حدیث ضعیف ہے، غریب ہے، منقطع ہے، مرسل ہے، موضوع ہے. کون سی حدیث ہے؟ نہیں، بس حدیث میں آتا ہے. بزرگوں نے فرمایا. بھی کون سے بزرگ؟ نام تو لو نا. جھوٹے کے تو کیا پاؤں نہیں ہوتے نا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ. جب حضور فرما رہے تھے ابو بکر میرا غم نہ کرو. کیوں؟ اللہ جو ہمارے ساتھ ہے، تو غم کا کیا معنی؟ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ مقام ابو بکر کو ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن رحمت دو جہاں فرماتے ہیں ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. اب کافر جو ہے وہ ناکام ہو کے چلے گئے. عاشق کہلانا تو بڑا عاشق آسان ہے نا جی. میری جان قربان، کالی کملی والے پہ جان قربان، میرا مال قربان. لیکن صحیح معنی میں عشق کی مقصود جو ہے وہ تو اتباع ہے، وہ تو محبوب کے حکم کی تابع داری ہے. وہ نہیں کریں گے کہ ہم جان قربان ہے لیکن داڑھی منڈاتا رہوں گا. ویسے حضور آپ پر جان میری قربان ہے لیکن میں سود کھاتا رہوں گا. یہ تو پتہ نہیں کون سے مسلمان ہیں، اللہ ہدایت دے. بس یہ ہے قربانی کہ ایک دفعہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انگریزوں کا زمانہ تھا، وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے. اور صاف بات ہے اس زمانے میں جو بھی اہل حق پکڑا جاتا تھا انگریز فوراً پھانسی پہ لٹکا دیتے تھے. ایک دن میں 500 علماء کو پھانسیاں دی گئی. ان کے حجام بلا کے اس طرح سے چمڑے اتارے گئے، چمڑے اتار کے ان پہ نمک اور مرچ کے پانی کے چھڑکاؤ اور سپرے کیے گئے. لیکن اہل حق اللہ کے حکم پر اپنی بات پہ پابند رہے. علماء حق جب سولیوں پہ لٹک رہے تھے تو تیرے پیر جو ہے یہ ڈگریاں لے رہے تھے، یہ جائیدادیں لے رہے تھے، یہ جاگیریں لے رہے تھے انگریز سے. اور جو اہل بدعت لوگ ہیں وہ سبحان اللہ ان کی شان میں صفا سے نامے لکھ رہے تھے کہ آپ کی حکومت تو اللہ کا ہم پر سایہ ہے. ان للہ. تاریخ ہے اس میں مولوی مکی بدری کی کیا بات ہے. تاریخ اٹھا کے پڑھ لو کہ جنگ آزادی میں کن لوگوں نے مار کھائی، پھانسیاں چڑھے، اور کن لوگوں نے جاگیریں لی. کن علماء کو مالٹا میں قید کیا گیا اور کن علماء کو شمس العلماء کے سرٹیفکیٹ ملے. کسی کو سر کا خطاب ملا، کسی کو ڈاکٹر کا خطاب ملا. یہ کون تھے؟ تاریخ اٹھا کے پڑھ لو، سب کو لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ پورا گھرانہ اسی خدمت میں. عبداللہ ابن ابی بکر آتے ہیں رات کو،
وہ آگے سارے مکے کے حوالات آپ کو پہنچاتے ہیں، اور آپ کا غلام بکریاں لے کے آتا ہے، دودھ بھی پلاتا ہے، اور حضور کے جو پاؤں کے نشان ہیں ان کو بھی ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی کو دوستوں نے کہا کہ حضرت آپ چھپ جائیں، پکڑے گئے تو پھانسی کر جائیں گے۔ حضرت چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد ساتھیوں نے دیکھا کہ حضرت اپنے مدرسے میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ آئے، انہوں نے کہا حضرت بڑے چھپے ہو۔ فرمایا بھائی چھپ تو گیا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ حضور تو غار میں 3 راتیں رہے تھے، اس سے زیادہ رہنا میرے عشق نے قبول نہیں کیا۔ میں نے کہا سنت یہی ہے، بس پھانسی چڑھنا چڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے رکھنا تھا رکھ لیا، انگریز بھی کچھ نہ کر سکا۔ جن کو خدا نے محفوظ رکھنا ہو، دشمن کی طاقتیں کیا کر سکتی۔ 3 دن کے بعد جس کافر سے معاہدہ کیا تھا وہ اونٹنیاں لے کے آیا، اور حضرت آقا انعامدار سیدنا ابو بکر، آپ کا خادم عامر بن فہیرہ، اور وہ راہبر جو تھا وہ ساتھ لے کے چل پڑا، اور انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا پہاڑوں کے اندر سے۔ یہ جو مکے اور مدینے کی سیدھی سڑک تھی یہ اختیار نہیں کی، ان کو پتا تھا نا کہ کافر ہر جگہ پہلے لگائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سڑک پر تشریف لائے تو آپ کے آنسو آ گئے۔ رابو کے قریب جہاں سڑک ملتی ہے نا، اس جگہ پر جب پہنچے تو بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رونے لگ گئے۔ حضرت صدیق نے پوچھا حضور ماذا یبکی کا کیوں؟ فرمایا میں نے جب اس سڑک کو دیکھا مجھے مکہ یاد آ گیا۔ اللہ اکبر۔ غار میں ہو نبی، مزار کے اندر آپ اپنے سفر میں ہو نبی، اللہ نے فوراً وحی اتاری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرا مدنی اطمینان کریں، تیرا رب فرماتے ہیں جس نے آپ پہ قرآن اتارا ہے وہ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں پھر مکے میں لائیں گے۔ یہاں قرآن کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس رب نے قرآن اتارا ہے، قرآن فرض کیا ہے، علماء نے فرمایا کہ جیسے قرآن کو اترنے میں کفر کی طاقت نہ روک سکی، تیرے مکے آنے میں بھی کوئی نہیں روک سکے گا۔ واللہ اعلم۔